اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواں پارہ سورہ الاعراف، نواں پارہ سورہ الاعراف کا 20واں رکوع ہے۔ نواں پارہ اس کا 10واں رکوع ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 158 نمبر آیت ہے، جس کا کچھ حصہ کل ہم نے پڑھا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر رسالت کا تذکرہ تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ جس رب کے آپ نمائندے رسول ہیں اس کی جو ہے دو صفات تین صفات کہ وہ اللہ آسمان و زمین کا مالک ہے، لہذا جب مالک وہ ہے تو اس نے اپنا جو پیغام بھیجا ہے اس کے قاصد کو، اس کی باتوں کو ماننا فرض ہے، لہذا تمہارے لیے کوئی انکار کی گنجائش نہیں۔ بادشاہی کے بعد دوسری دو اوصاف تھے کہ الہ، اللہ تعالیٰ الہ ہے، معبود ہے، عبادت کے لائق ہے۔ معبود کی دو نشانیاں بیان ہوئی کہ جو بندہ، جو وہ ذات جو زندہ بھی کرتا ہے اور زندگی موت جس کے اختیار میں ہوتی ہے وہ معبود ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ صفت اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ کل ہم نے اس پہ تفصیل سے کچھ بیان کیا کہ یہ جو لوگوں نے خود ساختہ کہانیاں بنائی ہیں، یہ ایک ایسا سنگین جرم ہے کہ آپ سورت اگر آل عمران پڑھے نا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی بربادی، گمراہی کا سبب بھی یہ بیان کیا، وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو عیسائی تھے ان کو دھوکے میں ڈال دیا اس چیز نے جو وہ گڑھتے تھے، یعنی جو وہ کہانیاں قصے خود بناتے تھے دین کے معاملے میں، ان کو برباد ان کہانیوں نے کیا ہے۔ اور یہی کہانیاں قصے کرامتوں کے نام پہ امت مسلمہ بھی کھڑی ہیں کہ جی بندہ جی وہ بیوی بچہ مر گیا، بیوی روئی، پیر صاحب کو آئی تے کیا جی ملک الموت جو تولی نہ دے، پیر صاحب نے جمپ لایا تو راہ جو پھاڑ لیا تے پوڑلی مودی کر دی، سارے مردے زندہ ہو گئے۔ یہ اللہ کے فرشتے یہاں کسی کو پر مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ ساری گپے جو ہے نا، جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ جبریل نے دیکھا، جبریل امین کو سرحد میں، تو رسول اللہ کانپ گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو جگہ دے خشیت والا نفسی، اس کی جرت پر بھی مار دیا فرشتہ نے سمجھا جی میں گھر دا ہی کوئی سارا معاملہ جنوں مرضی پھڑ کے نپ لو، سمجھے۔ اور پیر صاحب کو ایسے بنا رکھا جی خدا دا بھی خدا، الیاذ باللہ، کہ اللہ بھی سرنڈر ہوتا ہے تو پیر صاحب کے آگے، فرشتے جارے فیل ہو جاتے ہیں تو پیر صاحب کے آگے، پیر صاحب نہ ہوئے خدا کا بھی خدا ہوا۔ یہ بدترین ظلم ہے، توہین ہے اللہ کے فرشتوں کی، جو ہے یہ کرامتوں کے نام پہ گڑھی ہوتی ہے۔ تو اب جو الہ ہے، اب اس کا پیغام کیا ہے؟ رسول اللہ علیکم جمیعہ ہے نا، مایا فآمنوا باللہ، تو اب رب کا پیغام سن لو اپنے رسول کے بارے میں، اپنے بارے میں، فآمنوا تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ تعالیٰ پر، جو ہے ورسول ہی، اور اس کے رسول پر۔ رسول کون ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جب مرضی ہو دعویٰ کر دے، اس رسول کی نشانی ہے النبی، وہ رسول بھی ہے نبی بھی ہے، الامی، جو دنیا میں کسی استاد سے پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ ان پڑھ ہے، اسے دنیا کے استاد سے پڑھا نہیں ہے، اور ربوں کو ایسا سنوارا ہے کہ دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے، اور ایسا قوموں کو تہذیب دی ہے کہ ان کو جانوروں سے بدتر زندگی سے نکال کے دنیا کی مہذب ترین قوم بنا دیا ہے وہی والی تعلیم کے ذریعے۔ النبی الامی، مایا وہ نبی امی کون ہے؟ الذی یؤمن باللہ، وہ نبی بذات خود بھی وہ ایمان رکھتا ہے، ایمان لاتا ہے باللہ اللہ پر، وکلماتی اور اللہ کے کلمات پر، اس کی باتوں پر۔ یاد رکھیے اللہ کی کلمات جو ہیں یہ بھی اللہ کی صفت ہے، جس طرح اللہ کی ذات کو فنا نہیں، اللہ کی ذات جو ہے اسے زوال نہیں، اللہ کی ذات نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس رب پہ اعتماد کر جو زندہ جسے موت ہی نہیں آنی۔ اسی طرح اللہ کی صفات بھی دائمی ابدی ہیں، اللہ کی صفات کو بھی زوال نہیں۔ تو کلام اللہ کی صفت ہے، کلمات اللہ کی صفت ہے، اس لیے ان کو بھی فنا اور زوال نہیں۔ اور یہ بات اللہ نے قرآن میں دو مقام پہ سمجھائی ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے سورہ القحف
اس کی آخری آیت کے اندر یہ بات سمجھائی جی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر جو ہے انما جو ہے وہاں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے جو کلمات ہیں وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ما نفذت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ کیسے ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد لا الہ الا ہوا، نہیں، اور باللہ من الشیطان کہ اور باللہ من سورۃ الکہف کی آخری آیت ہے۔ تو اس کے اندر بھی اللہ اسی طرح اللہ نے دوسرا یہ مسئلہ بیان کیا ہے جو ہے سورہ لقمان کے اندر، وہاں پر ما فی الارض من شجرۃ من اقلام، اگر ساری زمین کے درخت کلمے بن جائیں، والبحر یمدہ، اور جتنے سمندر ہیں وہ سیاہیاں بن جائیں، وَمِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، جتنے سمندر ہیں ان سمندروں سے 7 گنا زیادہ سمندر ہو جائیں، ما نفیدت کلمات اللہ، مایا اللہ کے کلمات جو ہیں وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ کیوں ختم ہونے والے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ جس طرح اللہ کی ذات کو دوام اور استقرار ہمیشگی ہے، اسی طرح اللہ کے کلمہ، اللہ کی صفات جو ہیں ان کو بھی دوام اور ہمیشگی ہے۔ اور جو کل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر یہ سمندر جو ہیں وہ سیاہیاں بن جائیں میرے رب کے کلمات کے لیے، کل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات کے لیے سمندر سیاہیاں بن جائیں، مایا اللہ کان البحر مدادا لکلمات ربی ہی، مایا تو تب بھی مایا والبحر، تو یہ سمندر سیاہ بن جائے تو یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور پھر مایا پوری زمین کے درخت کلمے اور سمندر 7 گنا زیادہ سمندر ہو جائیں، سمندر حالانکہ اسی کو حد نہیں ہوتی، انتہا نہیں ہوتی، تو انسانوں کی ہمتیں جواب دے جاتی، سمندر طے نہیں ہوتا کسی سے۔ جس کی ایک سمپل سی مثال لے لیں آپ، یہ رشیا ہے نا، روس، یہ روس کے اوپر والی جانب سارا بالکل سمندر کے کنارے ہے اور ٹھنڈا سا علاقہ سارا، اور اس کے اوپر سارے بحر منجمد ہے، یعنی سمندر کا وہ علاقہ جو جمع ہوا ہے، منجمد جمع ہوا برف ہے، یعنی وہاں کشتی بھی نہیں چل سکتی، جمع اس میں، یعنی جہاں انسان کی رسائی نہیں، تو یہ سمندر سیاہیاں بن جائے اور اس سے 7 گنا زیادہ سمندر ہو جائیں تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات کو دوام، اس طرح اس کی صفات کو، صفت کلام کو بھی دوام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق ہوتی جی، مخلوق بنانا نہیں ہے، یہ اللہ کا ذات ہے نا، یہ مخلوق نہیں ہے، بنانے والی چیز وہ ہوتی ہے جو بنائی جائے وہ مخلوق ہوتی ہے۔ ہاں سمندر اللہ، ہاں سمندر ٹھیک ہے، سمندر اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہے، تو سمندر جو ہے وہ تو مطلب 7 گنا ہوتا بھی جو ہے وہ اللہ کے کلمات کو، یہ کلمات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ مایا وَاتَّبِعُوهُ، اور تم پیروی کرو اس کی۔ اب دیکھو 2 لفظ ہیں قرآن میں جو استعمال ہوتے ہیں اس والے، ایک اطاعت کا آتا ہے، ایک اتباع کا آتا ہے۔ اطاعت اور اتباع میں ایک فرق ہوتا ہے۔ اطاعت کا تعلق ہوتا ہے بات کے ساتھ، قول کے ساتھ جو آپ سنتے ہیں، اور اتباع کا تعلق ہوتا ہے کہ جو ہے پیروی کے ساتھ، چلنے کے ساتھ، یعنی جو آج جیسے جیسے آگے گزرنے والا گزرا اس کے نشانوں کے اوپر پیچھے پیچھے چلتے آنا، یہ اتباع ہوتا ہے، اور جو کہا ہے اس کو ماننا، یہ اطاعت ہوتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے، نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے دونوں لفظ بولے، آپ کی بات بھی ماننی ہے، آپ کے نقش قدم پر بھی چلنا ہے۔ مایا وَاتَّبِعُوهُ، اور تم پیروی کرو اس کی، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت کب ملے گی؟ جب رسول اللہ کی پیروی ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی پیروی کے بغیر ہدایت ممکن، اور حکم کیا؟ آپ کی اتباع کا۔ وہاں یہ سوال نہیں ہو سکتا آپ نے یوں کیوں کیا، ایسے کیوں ہوا، ایسے کیوں نہیں ہوا، وجہ کہ نبی اپنی مرضی سے کرتا ہی نہیں ہے، نبی رب کا نمائندہ ہے، اس نے جو بھی کرنا ہے وہ اللہ کے حکم سے کرنا ہے۔ اس لیے وہاں تو ایسے معاملے ہونے ہیں کہ آپ کی عقل جواب دے جانی ہے، ایمان سے مانے جانے ہیں، ایمان منواتا ہے نا۔ دیکھو نا، اللہ نے اس لیے کئی چیز دنیا میں رکھ دی، اور معراج کروایا نا اللہ نے، رجب دا مہینہ اس کے آخر میں لوگوں معراج منا لینی ہے، حق ادا کر دینا منا کے۔ تو یہ معراج جو ہے یہ کیا ہے؟
40 دن کا سفر تھا مکے سے لے کے شام کا. اللہ نے رات ایک لمحے کرا تھا. یہ رات اوپر والا وکھرا ہی سمراج یہ اسراء ہے، زمین تو زمین کا سفر دنیا کو دکھا دیا. تو جو رب یہ کروا سکتا تو سمان دل جا سکتا ہے. تو مایا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ مایا وَمِن قوم موسیٰ. اب قرآن کا ایک اور انداز دیکھیے، اسلوب جو اللہ نے ہر مسلمان کو اس انداز سے ایک اخلاقی اقدار میں سے یہ ایک قدر سمجھائی ہے کہ اخلاقی اقدار کا تقاضا ہوتا ہے کہ جو بات صحیح ہو نا وہ دشمن میں بھی ہو تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور جو بات غلطی ہے نا وہ اپنوں میں بھی ہو تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے. جس بندے کے اندر حق کو تسلیم کرنے کی جرت نہیں نہ ہوتی اس کے اندر کبر ہوتا ہے، کیونکہ کبر تکبر کی نشانی یہ ہے حق کا انکار. تو اسلام تکبر کو پسند. اب ایک طرح آپ دیکھیں قرآن میں سب سے بدترین دشمن جسے قرار دیا گیا نا وہ یہودی ہے. ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود. اسلام میں سب سے جو متشدد پائیں گے نا وہ کون ہے؟ یہودی. لیکن جہاں ان کے بعد لوگوں میں اچھائی خوبی دیکھی قرآن نے اس کی تعریف کی ہے. ومن قوم موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کچھ لوگ وہ بھی تھے، امتن وہ ایک جماعت تھی، یہدون بالحق وہ رہنمائی کرتے حق کے مطابق، سچے دین کے مطابق. تورات کے صحیح عالم تھے، تورات کو صحیح معنی مانتے، تحریف نہیں کرتے تھے، اس کو بدلتے نہیں تھے، لوگوں کو غلط بات نہیں بتاتے تھے. یہ ایک گروہ تھا. میجورٹی جو بگڑی ہوئی تھی اکثریت میں بیڑا گرک تھا نا، یا عبداللہ بن سلام تھے یا دیگر بات سے عالم دین سے مایا وبی یعدلون، اور وہ اسی کے مطابق انصاف کرتے تھے. اب بدترین دشمن بھی نے قرار دیا، لیکن ان کے جن لوگوں میں خوبی اچھائی تھی اس کا تذکرہ بھی کیا. اور دشمن کی خوبی کو بیان کرنا پنجابی کہتے دل گردے کا کام میں، کیونکہ لوگوں کو اندر محبت وہ بھی اندھا کر دیتی ہے، اور دشمنی ہے جب وہ بھی اندھا کر دیتی ہے. اس لیے محاورہ نا عربی کا یحبک الشیء یعمی و یصم، عربی میں محاورہ بولتے ہیں کسی بھی چیز کی محبت آپ کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. جو بندہ انی عقیدت ہوئے نا تے وہ پھر ہوندا ہے کہ لوکاں دی اکھ دا تنکا بھی شتیر نظر آوندا ہے، تے اپنی اکھ انی بھی ہوئے نا تے وہ پھر بھی حسین لگدی ہے. سمجھے کہ وجہ کہ اپنی برائی نہیں نظر آتی. سمجھے لوکاں دا چٹا جڑا دودھ وہ بھی کالا نظر آنا ہے، تے اپنا جڑا توا ہے وہ بھی دودھ نظر آنا ہے. وجہ وہ انی عقیدت اور اس کا غلبہ ہوتا ہے، انصاف نہیں نہ ہوتا. وہ انصاف جو نہیں نہ ہونے کا نقصان ہوتا ہے. فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے کاٹ دیا ان کو، یعنی تقسیم کر دیا ان کو 12 جو ہے وہ قبیلوں میں. اسباط صرف سبت کی جمع ہے. سبت جو ہوتا ہے یہ کہتے ہیں نواسوں کو، اولاد پوتیاں کو، اولاد کی اولاد. نواسے بھی آتے ہیں، نواسوں میں دونوں ہوتے ہیں نا، پوتے بھی اور دوتے بھی. ان کو جیسے نبی الحسین سب تم منی، حسین رضی اللہ تعالی میری نسل ہے. نبی علیہ السلام سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وہ آپ کی بیٹی کا بیٹا تھا نا آگے. تو اس بنا پر جو ہے سبت کہتے ہیں بیٹے کے بچوں کی آگے جو اولاد ہوتی اس کو. اممن، اور وہ 12 قبیلے جو ہے وہ قبیلے تھے اور نسل تھی اور وہ امتیں تھی. یعنی جو 12 جو چکے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور 12 کے 12 بیٹے سب اولاد تھے. اور آگے پھر وہ ہر بیٹے کا ایک الگ پورا خاندان قبیلہ بن گیا ایک. پھر چونکہ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، آگے پوتے پڑپوتے بڑھتے گئے تو بہت زیادہ تھے، اس بنا پر جو ہے وہ 12 بڑے قبیلوں میں اللہ نے امم بولا نا، امت کی جمع ہے، یعنی گویا کہ وہ قبیلے ہونے کے ساتھ ساتھ تعداد میں بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، جس لیے اللہ نے اسباط کے ساتھ امم کا لفظ استعمال کیا کہ وہ جو ہے 12 ان کو بڑے قبیلوں میں اللہ نے ان کو کیا کر دیا، تقسیم کر دیا. یعنی اسباطن 12 قبیلے، اممن وہ کئی گروہ تھے. مایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف. کب؟ اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب اس سے پانی طلب کیا اس سے اس کی قوم نے. اور قرآن مجید میں اللہ نے سورہ بقرہ میں یہ بیان کیا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے پانی مانگا نا، تو اب اللہ نے حکم کیا دیا، انِضْرِبْ، تو مار،
بھی آسا کا اپنی لاٹھی کو الحجارہ پتھر پر. اب بظاہر پتھر پہ لاٹھی مارے چشمے تو نہیں پھٹ دے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی یہ لاٹھی بطور معجزہ تھی، جیسے سمندر بھی پار جاتے ہیں. ماری لاٹھی تھی تو سمندر بھی پھٹ کے 12 راستے بن گئے، لیکن اللہ بیڑا غرق کرے اس اندھی عقل کا جسے رب کی یہ قدرت سمجھ نہیں آتی. اور یہ ہوتے ہیں متجددین، عقل پرست، جیسے یہ سر سید خان تھا. یہ اس کا ایک پہلو تو تھا نا، دنیا میں شعور کے دینی دنیاوی تعلیم جو ہے انگریز کو گرانے کے لیے یا انگریز کے مقابلے دنیاوی، ٹھیک ہے یہ پہلو اچھا ہے، لیکن دوسری طرف بیڑا غرق یہ تھا کہ یہ بندہ بدترین قسم کا معجزات کا منکر تھا. قرآن مجید کے وہ تمام معاملے جو اللہ تعالی کی قدرت سے متعلقہ تھے یہ اس کے وجود کا منکر تھا. یہ فرشتوں کے وجود کا منکر تھا، یہ ابلیس کے وجود کا منکر تھا، جنت جہنم تک کی حقیقت کا منکر تھا. یہ بدبخت اس نے تفسیر لکھی تھی، شروع کی تھی، 15 پاروں تک یہ پہنچا تھا، پھر مر گیا. یہ بدبخت آدمی سی گمراہی کے اندر. حالہ بازار دیکھنے کو بڑا باریش اور بڑا جو لوگوں کے ہاں بڑا سابق علم آدمی شمار ہوتا ہے. کوئی چیز چلو وہ تو دیکھیں معاملہ یہ ہے تو اللہ، بات یہ ہے کہ یہ تو اس کا باطن کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے کہ اس نے اپنا عیب چھپانے کے لیے رکھا یا اس کو جو ہے وہ دین سمجھ کے رکھا. اس پہ تو میں ہاں ہوگا، بعید نہیں ہے، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں ہوگا، ایسی بات بعید نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو نا سنت کے اندر بھی تو کتنی برکت رکھی ہے، کئی چیزیں انسان کی چھپ جاتی ہیں، کوئی عیب کئی کتنے ہیں. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آدمی اس نے یہاں پر ایک بڑی بونگی ماری ہے ان آیات سے متعلقہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا لاٹھی کا. کہنے لگا کہ اصل میں یہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو وہ پتھر پہ لگی تو پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. وہ کہنے لگے چونکہ چشمے ہوتے ہیں پہاڑوں میں تو پہاڑی علاقہ نہ ہموار ہوتا ہے، وہ سڑکیں تو نہیں نا بھی سیدھی سیدھیاں ہوں نا، وہ رستے بیلنس نہیں ہوتے، وہ اونچے نیویں تے ٹیڑھے میڑھے ہوندے نے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ چلنا سی تے اللہ تعالی نے فرمایا انی ضرب بعصاک الحجر کے لاٹھی لے کے پہاڑاں تے چڑھی ڈگنا پویں کتے. کیوں؟ چونکہ پہاڑی علاقہ سی تے موسیٰ علیہ السلام ناموار سی، اس واسطے اللہ نے کیا سی لاٹھی لے کے جانا تاکہ سہارا رہے، ڈگنا پینا کتے. وہ چل دے لب دے گئے تو 12 چشمے لب گئے. اچھا یہ بیماری تکلیف کیوں بنی، ایڈی چبل مارن کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ عقل نہیں مانتی کہ پتھر پہ پھٹے جو ہے ڈنڈا مارے تو چشمے پھوٹ سکتے ہیں، سمجھے؟ تو اب جو عقل نہیں مانتی، چونکہ ہوا کیا تھا اصل میں یہ آدمی چلا تو ایک اچھے مشن پہ تھا، لیکن برائی کے مقابلے کے لیے دین کے اوپر عبور ضروری ہے. اگر آپ کے اندر دین میں رسوخ نہیں نہ ہوگا تو یاد رکھیے برائی کے مقابلے کے اندر بغیر رسوخ کرنے کا نقصان ہے کہ آپ برائی کا حصہ بن جائیں گے، آپ چھڑک جائیں گے. اب یہ چلا تھا بائبل اور قرآن کے اندر جو ہے وہ قربت پیدا کرنے کے لیے کہ امت جو لوگوں کو جوڑنا چاہیے، جو ان کے مسائل اتفاقی ہیں یا ان میں جو بوجھ ہے نا دونوں میں اختلاف، اب ان کو جو ہے اس انداز سے مینج کیا جائے کہ قرآن اور بائبل ایک ہو جائیں، قریب آ جائیں. جی تو وہ سر تھی لیکن جو دماغ نہیں سی، فوجی سارے سی. تو اس لیے جو ہے یہ بدبختی ہے نا، وہ اس نتیجے کے اندر ایسی بونگیاں ماری اس نتیجے کے اندر کہ قرآن اور بائبل کو جوڑ بھی، ایک قرآن ایک لوگوں کی تخلیق اور ایک رب کا کلام کہاں جا کے جوڑو گے؟ جو ساڈے اتنے نہیں بنے ہوئے آ جڑے نے کی نا انہوں کہندے نے جی بین المذاہب میں امن کمیٹی، آ جڑے شیعہ نے مل کے شیعہ واسطے شیعے، سائیاں واسطے سائی تے یہودیاں واسطے یہودی تے ہندوؤں واسطے ہندو، سکھاں واسطے سکھ تے مسیتے آ گئے مسلمان. یہ بین المذاہب اے او نے جو جہاں لگا رہنے تو سب اچھا ہے. تو بھائی سب اچھا ہے تو پھر قرآن کدھر گیا تو نبی کتنے گیا؟ اس واسطے اے مولوی اے پیر پاواں بھابی پاواں دیوبندی پاواں بریلوی پیسہ گڈی پروٹوکول اے ماردا جے. اس واسطے کہندے رب دے پتر جمے ہیں تے اسی کیک کٹن چلے ہیں. وہ بدترین شرکیہ کیک وہ ایمان پہ چھری پھیرنے ہوئے بائبل میں وہاں بھی چلا جاتا ہے. وہ مان وگاڑے وچ گھوڑا بھی کڑاؤن جاندا پتہ لگے سی امن پسند آ. تے اسلام تہاڈا امن پسند کیڑا ہونا؟ اس صلح امن ہوتی ہے اصولوں کے اوپر.
ایداں دا وہ بین المزاح والا وہ سیگا سر سید جنہیں چول وڈی، حالانکہ عربی گرامر کے اعتبار سے بھی یہ بات باطل ہے۔ زاربا یضربو کا معنی چلنے کا آ جاتا ہے، لیکن جہاں بھی زاربا یضربو نضرب ہے نا عربی زبان میں گرامر کی روح سے، اس کے بعد جب جو ہے حرف با ہو تو پھر اس کا معنی ہمیشہ مارنا ہی ہوتا ہے، اس کا معنی چلنا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں دو مقام پہ یہ باتیں بیان کی، دونوں پہ یہی ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پہلے بارے میں کہا تو با کے ساتھ اضرب کو بیان کیا، یہاں بھی اللہ نے ذکر کیا تھا ان اضرب بعصاك الحجر، لفظ با بیان کر کے جو ہے اس طویل کو بھی قرآن کے الفاظ میں اڑا دیا کہ ان لفظوں اس طویل کی قرآن کے الفاظ میں گنجائش ہی باقی نہیں ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب پانی مانگا اس سے اس کی قوم نے، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ آپ لاٹھی مار کے آپ ماریے اپنی لاٹھی کو الحجارہ پتھر پر۔ اللہ بس جی نہیں روز ٹائم ہو گیا تو انشاءاللہ اس تو اگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، بلکہ شروع پڑھ لیتے ہیں، قل یا ایہا الناس، کہہ دیجئے لوگو، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہارے جمیعا سب کے سب کی طرف، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ اسی کے لیے، وہ ذات اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی، لا الہ الا ہو، نہیں ہے الہ مگر وہی وہ زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور وہ مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر جو نبی امی ہے، الذی، وہ نبی امی، الذی یؤمن باللہ، جو ایمان لاتا ہے اللہ پر بھی، وکلمات، اس کے کلمات پر بھی، وہ اس کی باتوں پر بھی، واتبعوہ، اور تم پیروی کرو اس کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ایک جماعت تھی جو رہنمائی کرتی تھی حق کے ساتھ، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اسی کے مطابق وہ انصاف کرتے ہیں۔ مایا وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے تقسیم کر دیا ان کو 12 قبیلوں کے اندر، امم جو کئی گروہ تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب پانی مانگا اس سے اس کی قوم نے، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے وہی کیا کی کہ تو آپ ماریے اپنی لاٹھی کو پتھر پر۔ سبحان بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔